ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم جس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر ہم دوسروں کے فلسفے اور ان کی کریں، کیونکہ اس دور میں فلسفے کی بھی جنگ ہے، ایک اسلامک فلسفہ اور بہت سی اسی طریقے سے باقی فلسفے بھی ٹکراتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل جانتا ہوں کہ ایک بہت سنسیئر بندہ اس اپنی قرآن کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اور بڑی ڈیٹیل میں پھر اس نے دوسرے فلسفے پڑھنا شروع کیے، اب الٹیمیٹلی وہ ان کے فلسفے کو اڈاپٹ کر گئے، پھر اس بہت طرح دفعہ ایسے ہوا ہے. ہاں تو پھر اس طرح تو یہ زبور اور ہم ان کی کتابیں پڑھنے سے جی ہاں، عام بندہ تو نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں اب پاکستان مسلمان جو ہیں، مسلمان وہ قرآن پاک پڑھتا نہیں، عربی یاد کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو ایز اے فلاسفر کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. میں آپ کو پلیٹو سے کمپیئر کر دیتا ہوں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو پتہ چلے، ساکریٹس سے کمپیئر کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فلاسفی کے اقوال ہیں، ہم لوگ لیتے نہیں. اب جو بندہ بھی کہتا ہے قرآن پاک پڑھتا تھا میں، اس کے بعد میں نے ارسطو پڑھا تو میں تو دیریا ہو گیا. آپ نے بھی قرآن پاک تھوڑی پڑھا تھا، آپ نے تو عربی کے آیتیں یاد کی تھی، یا پھر آپ نے وہ مذہبی امور کے بارے میں کچھ ریسرچ کی تھی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ فلاسفی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. When Plato says that the first stage of knowledge is the imagination of things in front of us, it is the lowest form of knowledge کہ جو ہم اپنی 5 سینسز سے لیتے ہیں، یہ پلیٹو خود کہتا ہے. سیکنڈ اسٹیج از when we create a belief over them, because وہ سینسز جو ہیں وہ ایک پیرامڈ اسٹرکچر کریٹ کرتی ہیں، فارم کریٹ کرتی ہیں ہمارے آگے کہ یہی ایسا ہی ہے، وہ بلیف کریٹ ہوتی ہے. جیسے اس کو سائنس کا ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. ڈیڈکٹیو کہ میں کھولوں اس کو، دیکھوں کہاں سے آیا، کیونکہ میرے پاس فائنل پروڈکٹ نظر آ رہا ہے. لیٹ می گو ٹو دا ڈیپتھ. فورتھ اسٹیج از when you understand the actual reasoning and the concept of WHY, why about this, what's مصرف کیا ہے ان تمام چیزوں کا. یہ پلیٹو کی 4th stage. اب قرآن پاک جب پوری کی پوری طریقے سے ہر چیز کے بارے میں تفصیل بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ احادیث آ رہی تھی کہ عرش کیا ہے، کتنے آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کدھر ہے، اس کے نیچے اور زمین کے بیچ میں کتنے آسمان ہیں، اور فرشتے کیسے معارج کے تھرو قرآن پاک میں بتایا، اور یہاں تک کہ ان کی ٹریجیکٹری اور ٹریول بھی بتا دی. اب اس کے اوپر پلیٹو کی وہ 4 فارم رکھیں آپ ذرا، تو آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، ہماری بلیف کسی اور کانسیپٹ کے اوپر بنتی ہے، اور اس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ، سمجھ جو ہے وہ کس لیول تک جا سکتی ہے، اور اس کے بعد میری ریزننگ جو ہے وہ وائی کانسیپٹ وہ کیا پکچر بنا سکتی ہے. یہ سارا کچھ قرآن پاک نے بتایا ہوا. حدیث تو ہے ہی فلسفے کی. میں جب بھی حدیث سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو یا تو وہ معاملات کے اندر حدود کی احکام ہوتے ہیں، یا وہ حکمت کے اندر فلسفے کے احکام ہوتے ہیں. اتنا آسان ہے اس طرح سمجھنا. اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ارسطو جیسے ایک پٹے ہوئے آدمی کو، پیٹا ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیکاز اس کی ہر چیز اس کے اسٹوڈنٹس نے نیگیٹ کر دی، اپنے اسٹوڈنٹس نے اس کو پیٹ کے رکھ دیا. اس کے بعد ہم کہیں وہ گریٹ آدمی تھا، تو میں مانتا ہوں سوچنے والا ہر آدمی کو میں گریٹ ہی کہتا ہوں. سوچ تو رہا تھا ایٹ لیسٹ، دنیا کے پریشر میں تو نہیں تھا. مجھے تو یہ نہیں پتا میرے اوپر کس کس کی سوچ کا اثر اور میرے کو صحیح مان کے بیٹھا ہوں، خود کبھی سوچا ہی نہیں. ان کو صدیق نبی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مریم میں کہا تو صاف بتا دیا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے پورا اسپیکٹرم کھول کے دکھا دیا. صدیق نبی نے کیسے معراج کے اوپر کیا کیا چیزیں دکھائیں. اب عبداللہ بن عباس کی حدیثیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بیکاز ہم 5 سینسز استعمال کرتے ہیں. اب وہ کیسے بتائیں سدرۃ المنتہا 6 آسمان کے اوپر جڑیں تھیں اور 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پھل تھے. عام دماغ اس کو کیسے پکچرائز کرے؟ آسمان کا کانسیپٹ نہیں پتا، وہ پھلوں کی تصویریں تک بتا رہے ہیں، شیپ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ وہ کیسے اس کے پر ہاتھی کے کانوں کی طرح کے تھے، پھل کس طرح کے تھے. اس کے 2 دریا ہیں، نیل اور فرات، جو کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے ہیں. آتے کہاں؟ ہماری دنیا میں آتے. مگر وی کین ڈرا دا وائز کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کدھر ہے، 7 ہیونز کس طریقے سے پلاٹ ہوئی ہیں. دنیا کی مثال ایک رنگ کی طرح ہے. رنگ صحرا میں پڑا ہے. صحرا ان امیجنیبل لیول پہ سمبلزم اینڈ لٹرلزم کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دنیا اور کائنات کا تقابلی جائزہ کر کے بتا رہے کہ ہاؤ ڈو یو ایکچولی پٹ لیکسیکل گرامر کہتے ہیں اس کو، دا لیکسیکل اسٹیٹمنٹس، دا لیکسیکل میننگ آف دا فریز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رنگ ہی کیوں کہہ دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی مثال کیسی ہے. رنگ کیوں کہا؟ پھر کہا کہ سمندر میں انگلی ڈبو تو جتنا پانی آپ کی انگلی پہ آئے دنیا یہ، اور باقی کا سمندر آخرت ہے. پانی اور سمندر کی مثال دینا ہی کیوں ضروری تھا؟ بیکاز ایٹریبیوٹس آف دیٹ ڈراپ آف واٹر آر دا ایگزیکٹ سیم 100% سیم اسپیسیمن ہوتا ہے پورے سمندر کا. ایک قطرے کے اندر پورا سمندر ہی ہوتا ہے.
سالٹ کانٹینٹ بائی ریشو وہی ہوتا ہے ایک قطرے کے اندر بھی جو سمندر پورے کا ہوتا ہے. اسپیسیفسٹی تک کسی بھی ایلیمنٹ کی پروپورشنالٹی تمام تر وہی اسی پرپورشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک قطرے میں بھی رکھتے ہیں. اتنی خوبصورت بات ہے, ان امیجنیبل ہے اگر آپ اس کو فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں. اینڈ دین وائی فلسافیکل؟ بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن بہائنڈ. فلاسفی کیا ہوتی ہے؟ کیوں کے آنسر نکالنا فلاسفی ہوتی ہے, کہ کیوں ہوا یہ سارا کچھ. یہ واحد کتاب ہے جو کہ سب سے بڑے سوال کا آنسر دیتی ہے, جو کہ کائنات کا سب سے, دنیا کا, انسانوں کا سب سے پہلا آنسر تھا, ہمیں بنایا ہی کیوں, ہم دنیا میں کیوں آئے, ہماری تو مرضی نہیں تھی ادھر آ کے ہمیں یہ سارے کے سارے کام کرنے پڑے. پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہزاروں سال سے سوال کرتے آئے ہیں لوگ. ہماری کتاب میں اللہ نے احسان کے طور پہ جواب بھی دے دیا, ورنہ پچھلی کتابوں میں جواب ہی نہیں تھا. اہل یہود آج تک کسی بھی اسکالر کو آپ اگر پڑھتے نہیں ہیں تو یوٹیوب کر کے دیکھ لیں, یہود اینڈ میں آ کے کیسے بہکا دیے گئے ہیں کہ اینڈ میں آ کے سب کچھ توحید کے اوپر اتنی خوبصورت گرفت ہے نا ان کی, مگر آخر میں جب پوچھو کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا تو کہتے ہیں اللہ کو ضرورت تھی ہماری, ہم اللہ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں دنیا میں. اللہ نیڈز اس, وی ڈونٹ نیڈ گاڈ, گاڈ نیڈز اس, بیکاز اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو ہماری ضرورت ہوئی نا. یہاں پہ آ کے وہ اپنے منہ کے بل گر جاتے. قرآن واحد کتاب وہ جو کہتی ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ یہ جاہل اور ظالم یہ خود تھا جو خود آیا یہاں پہ. ہم نے تو کہا تھا ہر ایک کو کہ کس نے لینی ہے کس نے نہیں لینی. اس نے کہا نہیں میں نے لینی ہے یہ پوری امانت, میرے سر پہ ڈالیں, میں اپنی مرضی سے آنا چاہتا ہوں ادھر. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ اس سے زیادہ کلیئر فلسفہ کیا, کیوں کا آنسر کہاں سے دیں. پرپز آف لائف پر چل گیا کہ بوجھا اپنے سر پہ خود ڈالا میں نے. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کو پتہ چلے how to look at Islam as a philosophy and how to look at the Prophet as the only philosopher, not the greatest philosopher, the only real philosopher. شبہات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سورج جو ہے وہ روز رات کو اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور صبح اجازت مانگتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے. رات کو فزیکل اینٹیٹی بتا دی اللہ نے قرآن میں, دن کو فزیکل اینٹیٹی بتا دی, حالانکہ رات تو ایک شیڈو ہے. یہ اعتراضات آ رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ فلسفے کی, جب پلیٹو یہ باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں واہ واہ مقرر کیا بات کی ہے پلیٹو نے. سقراط کی کیا ہی بات تھی کہ ان کی بڑے بڑے جو فیٹ ٹرمینالوجیز کو ان کا انٹلیکٹ سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ بات ان کی اتنی سطحی ہوتی ہے کہ عام بندہ بھی سوچتا ہے کہ واٹس دا پوائنٹ, واٹس دا یوز آف آل آف دیز تھنگز دیٹ یو سیئنگ. لاسٹ اینٹیٹی کی بھی انفارمیشن دے دی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. دنیا کی آخری حد بھی بتا دی اللہ نے کہ اس کا کیا ہو رہا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. ایک درخت کو جب پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ درخت ہے اس کا مصرف کیا ہے, ایک پھل فروٹ کو پتہ ہوتا ہے اس کا مصرف کیا ہے. یہ ہم جیسے بندے ہیں جن کو ہمیں اپنا مصرف نہیں سمجھ آتا, صرف اس لیے کہ ہم عام سے بندوں کو دیوتا مرا لیتے ہیں اور جو اللہ نے خود نبی بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم عام سا بندہ سمجھ لیتے ہیں. دس از دا اونلی پرابلم. اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کو ہم عام سی کتاب سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پلیٹو کے جواب میں ہی کہہ دیا کہ فرسٹ یو بلیو دین یو انڈرسٹینڈ. اس نے کیا کہا تھا, فرسٹ آئی انڈرسٹینڈ دین آئی بلیو. لٹرلی پہلے مجھے دکھاؤ پھر میں مانوں گا تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے کہا پہلے مانے گا تجھے سب سمجھ آ جائے گی. تیرے دروازے میرے میں نے دل سے کھولے ہوئے ہیں, تو سمجھ رہا کہ دماغ سے کھول رہا ہوں میں دروازے. believe that this is the only haq in the universe. I hope I don't have to go in more detail about this. However, thank you, کافی ڈیٹیل میں بات سمجھ آ گئی اور آپ نے وہ فلسفہ بھی ہمیں کلیئر کر دیا کہ ہمیں کیوں ضروری ہے باقی کتابوں کو پڑھنا. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا اسلامک فلسفہ بالکل کلیئر ہو تاکہ ہم دوسرے کو سمجھ سکیں اور اسے کاؤنٹر کر سکیں, حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. یہ بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا ہمیں کہ اگر ہم نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں جب کہہ دیا ہے کہ باقی کی کتب پہ ایمان رکھنا ہے آپ نے, تو کیا ایمان رکھنا ہے کہ ایسی کوئی کتاب کبھی آئی تھی اور ختم ہو گئی, ہوا میں اڑ گئی, ایسے تو نہیں ہے. انحراف ضرور ہے, ایسی چیزیں جو کہ سینس لیس ہیں اس میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی سینس لیس. اتنی کنفیوژن اس لیے آئی ہوئی ہے بیکاز انہوں نے ان کتابوں کے اوپر اندھا ایمان رکھا. مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے کہ جو جیسی بھی حالت میں اس وقت وہ کتابیں ہیں پڑھیں تو صحیح, کہاں سے ان کی سورس آ رہی ہے. بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیچارے خوش نیتی میں اور بد نیتی دونوں میں کیا کام کر رہے ہیں. تو پیچھے فلسفہ کیا ان کا, چاہ کیا رہے ہیں, ان کے پلرز آف اچیومنٹ کیا ہیں. جس نے تناخ نہیں پڑھی,
اس کو اصول ہی نہیں پتا یہودی کس اصول پہ رہ سکتے ہیں، کس پہ ہٹ سکتے ہیں. دا سیکشن آف دا پروفٹس جس نے نہیں پڑھا اس نے تو ایسی ایسی ہسٹوریکل فیکٹ سے آنکھ بند کی ہوئی ہے کہ سائیکالوجی کریٹ ہوئی ہے. نوییم کی جو کتابیں ہیں، آئزیہ، زکریا، سو مینی، کیا چیزوں میں سے کانٹریڈکٹ کرتی ہیں قرآن پاک کو اور ہمارے پورے متن کو، وہی قرآن کے متن کو بھی، حدیث کے متن کو بھی، اینڈ آل آف دا فلاسفی دیٹ وی ہیو. وہ ایک قرآن پاک پڑھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سو فرسٹ قرآن کے تھرو ہی آپ کو پڑھنی ہے. اس کو قرآن پاک کی سینس نہیں کلیئر ہوئی، وہ پھر یا تو پڑھ نہیں سکے گا، پڑھے گا تو اس کو پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا کہ ان دونوں میں سے کس کا فیصلہ کروں. سو یہ دو چیزیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سیکنڈلی دا سائیکالوجی آف دا جوڈیو کرسچن اس وقت ڈیموگرافک ہے کیا، وہ ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آئرونکلی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو صاف سمجھ آئے گی کہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کی متضاد کتابیں انہوں نے اکٹھی کیسے کر دی. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کتابیں پڑھنی کیوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا غیر المغضوب علیہم ولا تو کیوں کہا مغضوب علیہم، کیوں غضب آ رہے تھے ان کے اوپر، اتنی ٹرموئل بھری ہسٹری کیوں ہے ان کی، اور ولا کیا ٹائٹل کیوں ملا کرسچنس کو. آپ پڑھیں گے تو صاف سمجھ آ جائے گی. اور ایکچولی جب آپ یہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیسے پوری ہوتی ہے ہر قوم کے اوپر. تب ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے. ہسٹری آف بنی اسرائیل جس نے توریت کے تھرو نہیں پڑھی ہوئی اس کو تو ورلڈ ویو کلیئر ہی نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 500-600 ایئرز بیچارے وہ مسلمان جو محروم رہ گئے ہیں یا 1000 سال کر لیں، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پورا کا پورا ورلڈ میپ اس طریقے سے کیوں بنا ہے. جس نے توریت نہیں پڑھی ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کو تو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. وہ ایک مدرسے کا ایک فارغ التحصیل عالم ہے جس کو چاہیے کہ بس مذہب کے مسائل بتائے، دین کے مسائل نہ بتائے. مذہب کے مسائل میں وہ PhD ہوگا، دین کے مسائل جو ہے نا وہ باقی کے ادیان سے ٹکراؤ کے مسائل ہوتے ہیں. تو باقی کے ادیان کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس سائیکالوجی سے آ رہے ہیں جو ان کتابوں کے اوپر ہے. آر دے کرپٹڈ؟ Of course they're corrupt. They themselves know that they're corrupted. They prove it one over another. 700 سال بعد تو پہلا مینuscript لکھا گیا ہے ان کی الہامی کتاب کا، 700 سال بعد. وہ بھی کہتے ہیں کہ 700 سال بعد، اس کو بھی 700، 800 اور 900 کے بیچ میں رکھتے. پھر جو Septuagint ہے، Septuagint is the most confused book in the history of Greece starting because we never read that book. Let alone پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے تو پتہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ ان کے آپسی مسائل کب ہوئے، پھر یہ اکٹھی کیسے ہو گئی کتاب. دو الٹی کتابیں ایک دوسرے کو رد کرتی ہوئی کتابیں اکٹھی ہو گئی، ایک بائبل میں آ گئی. سوچیں کیسے ہو سکتا ہے. The biggest Jew haters in the planet's history were the Christians, and now the Christendom combines the book of Judaism together. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ 1700 میں شروع ہوا ہے کام. میجر ورلڈ فورس جو ہے اس نے اپنا دین بدل لیا اور اپنا فلسفہ اور سائیکالوجی بدل لی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پیچھے کیا ہوا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ شیعہ کافر ہیں کہ سنی کافر ہیں، جنگ جمل میں کون ٹھیک تھا. یہ مسائل ہیں ہمارے. یہ اصلی مسئلہ کہ ان کی کتاب اکٹھی ہو گئی. یہ کیسے ہو گئی؟ ایک مذہب دوسرے مذہب کے نبی کو نبی نہیں مانتا، ایگزسٹنس ہی نہیں مانتا اس کی، انہوں نے وہ دونوں کتابیں اکٹھی کیسے کر لیں؟ یہ وہی بات ہوگی ہم اور قادیانیوں کی وہ کتاب اکٹھی قرآن سے کر لیں. لٹرلی یہ وہ ایگزامپل ہے کہ ہم قادیانیوں کی وہ کتاب آئی ہوئی، مجھے نہیں لگتا وہ کتاب البریہ جو لکھی ہو ان کے نبی نے، وہ قرآن پاک سے اٹیچ کر لیں. اس سے بڑا واقعہ، یہ چھوٹا واقعہ ہوگا پھر بھی وہ زیادہ بڑا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا نبی پھر بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہتا ہے. کرسچن کا نبی تو اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہتا، وہ تو رسول ہیں. رسول حدیثہ تو رسول ہیں، اور ان کے خیال سے تو وہ خدا ہے. ہمارے خیال سے وہ رسول ہے نا، ان کے خیال سے تو خدا ہے، خدا کا بیٹا زمین پہ ہے. انہوں نے پھر اپنے امتیوں کی کتاب کے ساتھ اٹیچ کر دیا. دس از ہاؤ بگ آف اے پرابلم. میں نے اس لیے قادیانیوں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ مسلم فرقہ نہیں ہے، وہ ایک غیر مسلم ایک اور مذہب اٹھا کے ہم اکٹھا کر لیں کتاب. یہ ہوا ہے.